الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم اور آج جمعۃ المبارک میں ہمارے ساتھ شامل ہونے والے تمام لوگ، یہ آج ہمارے ہاں انشاءاللہ عز و جل آج کے دن مغرب کے بعد عاشورے کی رات شروع ہو جائے گی، اور آج کے جمعے میں پوری دنیا عالم میں ایک عظیم مارکہ، ایک عظیم ہستی، شہید اعظم نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہر ممبر پر تقریباً صاحب دل، صاحب محب تذکرہ حسین اور فضائل حسین بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہم بھی اپنے اس ملک USA میں اس شرکت میں شامل ہو رہے ہیں، اس بابرکت ذکر میں شامل ہو رہے ہیں، اپنا بھی نام ذکر کرنے والوں میں اور اہل بیت کی محبت میں لکھوا رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کرنے سے پہلے مختصر تعارف اس خاندان آل رسول کا، اہل بیت کا، کہ جس کے بارے میں قرآن پاک بیان کرتا ہو کہ اس کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے پاک کرنے کا ارادہ کیا ان اہل بیت کو، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اور سبحان اللہ، امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھرانے کی شان، سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اہل بیت میں بہت بلند و بالا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی اگر مصداق آپ دیکھیں سبحان اللہ، تو وہ ہو بہو آپ دیکھیں گے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسے یہ ظاہر ہوا ہو، یہ جیسے بیاں ہوئی ہوئی، اس لیے کہ محدثوں نے جو آج ہم ذکر کریں گے الحمدللہ، امام نسائی، جامع ترمذی، ابن ماجہ شریف، یہ کتب کی ٹاپ حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد سوائق المحرقہ میں امام ابن حجر مکی علیہ رحمۃ الرضوان، ابن عساکر اور خطیب طبری علیہ رحمۃ الرضوان، مختصر کرتے کرتے بے شمار لوگوں، شہود النبوہ میں عبد الرحمن جامی اور امام شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے اشاعت اللمات کے اندر، یہ تمام جو اذکار آج ہم کوشش کریں گے، اپنی یہ زبان تو اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی ہستیوں کا ذکر کر سکے، لیکن جتنی کوشش ہم کریں گے اللہ رب العالمین، تو یہ ان کی قلم سے، ان کی کتابوں سے منقول اور بے شمار محدثوں سے۔ تو میرے دوستوں، ایک محدث امام واعظ رحاوی 375 سال پرانے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک خوبصورت قلم سے مختلف حدیثوں سے روایت کی، جو نئی ہوگی آپ کے لیے بات، جو سیدہ فاطمۃ الزہرا اور اہل بیت کی شان ہے نا، تو ہم پہلے امام علی مقام کی والدہ ماجدہ کا مقام تو دیکھیں، سبحان اللہ، جہاں سے تربیت ہوئی امام علی مقام کی، تو وہ دیکھیں وہ کیا ہستی ہیں۔ آپ کا لقب ہے بطول، بطول زہرا، بطول زہرا، بطول فاطمہ، آپ بطول، بطول پاک۔ آپ لکھتے ہیں بہت ساری تحقیق کے بعد کہ 3 بطول دنیا میں، کائنات میں خاتون گزری ہیں، 3 بطول ہیں جو بالکل پاک ہیں۔ سمجھ لیجئے، ہر عورت پاک نہیں ہوتی، آپ سمجھتے ہیں نا، نجاست کہیں نہ کہیں کسی معاملے میں بھی شوہر کے ساتھ بھی ہے تو نجاست ہے، سمجھ رہے نا بات، کسی کی بھی، چاہے وہ کسی ولی کی بات ہو یا کسی کی بھی بات ہو، یہاں عورت کی بات ہو رہی، لیکن بطول نجاست سے پاک، نجاست سے پاک، جملہ سنیے گا میرا۔ اور وہ کون ہے 3؟ انہوں نے لکھا، ایک تو جنت کی حور بطول، اس میں کوئی کسی کا شک نہیں، بطول حوریں تو ہے ہی نا، پاک ہیں۔ اور دوسری فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبینا کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بطول ہیں۔ اور واقعی بطول، دونوں بطول آپ کے ساتھ ذہن میں آ گئی، شوہر ہی نہیں، آپ کے والد نہیں، بغیر والد باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو بطول ہوتا ہے، پاک کا سرٹیفکیٹ آپ ہم کیا اللہ نے دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں 2 بطولیں، حوریں بھی بطول، لیکن تیسری بطول فرمائی سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کمال ہے، سوچئے گا آپ، یہ کمال ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا تو شوہر بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، سارے معاملات بھی ہیں، اولاد بھی پیدا ہو رہی ہے، ولادت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بطول، سبحان اللہ۔ اب اس پہ آپ خود غور کریے، آپ کے لیے میں نے جملے چھوڑے جو محدث نے لکھا، اس پہ لمبا کلام ہے، لیکن میں صرف اس وجہ سے، آئیے حدیث پاک سے ایک نقطہ سنتے ہیں۔ سیدہ، میری سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا مولا حسین کی والدہ ماجدہ، محدثین فرماتے ہیں، حضرت ام ایمن راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ہم حضرت امام حسن بڑے بیٹے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میں موجود تھی ولادت کے وقت، یہ سمجھ لیجیے دائی کے طور پر میں ہی تھی موجود۔ میں نے دیکھا سیدہ نے امام حسن کی ولادت ہوئی، امام کی ولادت ہوئی، اور اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ عمومی طور پہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، دنیا میں کائنات میں کسی کی بھی ماں، میری بیوی، آپ کی بیوی، کسی کی بھی ماں بہن جب بچہ جنتی ہے تو وہ ناپاک ہوتی ہے، اس پر نماز اس وقت منع ہے پڑھنا، اس پر عبادت قرآن پاک پڑھنا منع ہے، صحیح ہے، کہیں آپ نے تاریخ میں کسی نے نہیں سنا ہوگا، لیکن ام ایمن فرماتی ہیں، سنیں، جس کی بات ہو رہی ہے پاک کی، بطول کی، وہ بطول کا ایک مسئلہ سمجھ لیجئے جسے قرآن ثابت کر رہا ہے کہ کیا، کہ یہ پاک ہیں، ارادہ کیا پاک، تو پاک کیسے ہیں سیدہ پاک، کہ جب پیدا ہوئے، ولادت ہوئی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
تو کیا ہوا، ظہر کا وقت تھا، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ولادت کے بعد عصر کا وقت شروع ہوا. بولے میں نے دیکھا سیدہ مصلی پہ کھڑی ہو گئی اور عصر کی نماز پڑھنے لگی. اور یہ بات میں نے سرکار سے فرمایا، سرکار سے فرمائی یہ بات میرے دوستوں. تو یہ فرمایا میری فاطمہ بطول ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. اللہ اکبر. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت تطہیر کیا بیان کر رہی ہے سیدہ؟ دیکھیں کیسے حالت میں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، پاک ہیں. کیسی پاک ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے شان اہل بیت. آگے میں جملہ کیا کہوں، اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، میں تعارف کرا چکا بہت پہلے بھی آپ کو بھی. تفسیر ابن عباس قرآن مجید کے پاس کی جو تفسیر کی کتاب ہے، سب سے اول درجے کی، ٹاپ موسٹ اتھینٹیکیٹ تمام فقہ کے لیے. اس میں کوئی مسلک کا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا. ہم سے زیادہ بظاہر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، غیر ماننے والے کہ وہ کسی بات کو اگر جنوانا ہو، منوانا ہو، تو بولے جاؤ دکھاؤ دو تفسیر ابن عباس کے اندر، ہم مان جائیں گے. تو ہمارے علماء بغل میں رکھتے ہیں تفسیر عباس، دکھاتے ہیں یہ دیکھو یہ ہے، تو اسے ماننا پڑتا ہے. اتنی بڑی. اور سرکار نے جس کو معلم کہا ہو، سرکار نے جس کو فقہ کا عالم کہا ہو، جس کو بشارت دی ہو گلے لگا کے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس، آپ کے ہمزاد چچا زاد. آپ فرماتے ہیں، سنو بڑا بہترین یہ روایت ہے، غور سے سننے کا. اہل بیت کی شان سنو. پہلے اہل بیت کی شان سنا کے پھر میں امام علی مقام پر آتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ ہے مومن، وہ عبادت کی غرض سے کعبہ شریف کے اندر داخل ہو جائے. حتیم کعبے کے اندر کا حصہ کہلاتا ہے نا، کعبے کے حتیم کے پاس بیٹھ جائے ساری زندگی کے لیے. کیا کرے؟ نوافل پڑھے، فرائض پڑھے، رات رکوع کرے، سجود کرے، نوافل کی عبادتیں کرے، صبح روزہ رکھے، اور جب وقت ملے تسبیح قرآن پاک پڑھتا رہے ساری زندگی جب تک موت نہیں آتی. اب آپ سے میں اس کا فیصلہ لیتا ہوں، رزلٹ ایسا بندہ کیسا ہوگا یار؟ آپ کے نظر میں کہ کیسا بندہ ہوگا؟ اللہ، یہ ولی کا تو کانسیپٹ بھی نہیں ہوگا. ولی ابن ولی، غوث ابن غوث، کہ ایسا مرتبہ کہ اپنی زبان کو کبھی ذکر رسول یا ذکر اللہ سے خالی نہ رکھے اس حتیم میں، اس مقام پر. تو اس کا مرتبہ کیا ہوا؟ لیکن سنو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنو اہل بیت سے بغض رکھنے والوں، سنو تمہارے لیے ہے. آج یزید کو اچھا کرنے والوں، یزید کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا. اور یہ روایت اسی کے لیے دلیل ہے. کیا فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ساری زندگی روزے رکھے، عبادت کرے، نوافل پڑھے، لیکن مرتے دم اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اہل بیت کا بغض ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. اندازہ کیا آپ نے؟ اللہ اکبر. اہل بیت، اس لیے تو سرکار نے فرمایا الا المودہ. یہ مودہ کیا ہے؟ محبت الگ چیز ہے، مودہ الگ چیز ہے. مودۃ فی القربہ، یہ فرمایا میرے اہل بیت سے مودت کرو. مودت کہتے ہیں، محبت تو ہوتی ہے، آپ کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد وہ محبت کم ہو جائے، 2 سال کے بعد محبت کم ہو جائے، تو آپ آرام سے زندہ رہ سکتے ہیں نا. کوئی ایسا تو نہیں عاشق معاشق والا معاملہ، وہ بھی زندہ رہتا ہے، بڑا سے بڑا عاشق بھی ہے کہ چلو جدائی ہو کے. محبت یہ ہے. لیکن مودت کی مثال محدثوں نے یوں دی کہ مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے. مچھلی کی پانی سے کیا ہے؟ مودت. محبت نہیں ہے، مودت ہے. اگر اس کو دور کر دیا جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتی، مر جائے گی. فرمایا محدثوں نے اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں ایسی ہونی چاہیے جیسے مودت مچھلی کی محبت. اگر اس سے دور رہے تو سمجھو تمہارا ایمان ہی بیکار ہو گیا، تمہارا ایمان ہی کامل نہیں. اللہ اکبر. تمہارے زندہ رہنے کا فائدہ نہیں، پھر تم واقعی مردہ ہو. یہ ہے مودت کی لٹل بٹ، میں نے آپ کو ڈیفائن کیا ایگزامپل. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ اہل بیت کی شان. اور کیا بات بتاؤں، جہاں فرشتے کو حکم ہو اللہ کا کہ بغیر اجازت سیدہ کے گھر میں داخل نہ ہونا.
سیدہ کا پردہ، سیدہ کی حیا، سبحان اللہ کیا شان ہے میرے دوستوں بزرگوں. میں کیا بات بیان کروں، مجھے لگتا ہے سیدہ کا ذکر نہ ہو جائے. ذکر تو شہزادے کا کرنا ہے، لیکن کمال تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان بس صرف 2 جملے سوچ کر آتا ہے بس یہ شان بیان کر رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں نکل جاتے ہیں. مجھے میرا اپنا وجدان ہے کہ جو مولا حسین بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری ماں، روحانی ماں، ہماری روحانی ماں اور سب سے بڑی کائنات کی ہستی کا ذکر کرو، انشاءاللہ رسول اللہ راضی ہوتے ہیں. آہا رسول اللہ راضی ہوتے ہیں. ارے جن کے آنے سے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں. سنو نا، بہت سخت بیمار ہیں 3 دن سے. سرکار علیہ السلام کہیں باہر گئے تھے، واپس آئے تو معلوم ہوا کہ میری بیٹی سخت علیل ہے. سید عمران، حضرت عمران آپ کے ساتھ تھے، اور جیسے دروازے پہ ناک کیا تو سیدہ نے اندر سے آواز لگائی نکاح سے، کون؟ فرمایا میں تیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد. فرمایا یا رسول اللہ آپ اکیلے ہیں؟ فرمایا نہیں میرے ساتھ عمران ہے. تو بولے یا رسول اللہ ابھی ٹھہر جائیں، بعد میں دروازہ کھولوں گی، ابھی نہیں. سرکار نے فرمایا کیوں بیٹا؟ بولا یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی چادر تھی اوڑھنے کی، آپ کے ساتھ عمران ہے، اب میں پردہ نہیں کر سکتی. دیکھو پردہ کہ جبریل صاحب فرشتے بھی ان سے پردہ کرتے ہیں، حکم ہے ان کو. تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے میرے پاس ابھی کوئی چادر نہیں ہے فی الحال. حضور علیہ السلام نے دروازہ کھول کر اپنی چادر مبارک کاندھے پہ سے اٹھا کر سرکار دی، آپ نے پردہ کیا، دونوں گئے اور سرکار علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا بیٹی یہ کیا ماجرا؟ بولے یا رسول اللہ دوائی لی؟ بولا ہاں جب تک لے سکتی تھی ہم نے اپنی چادر بھی گروی رکھوا دی، دوائی کے لیے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، بس تو یہ معاملہ ہے، بس اللہ کا صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے. سرکار آسم کا آنسو نکل گئے. بولے فاطمہ تیرا یہ مرتبہ، تیرا یہ صبر. تھوڑی دیر میں فرمایا سن جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے. فرمایا یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو کہہ دو کہ اس کے اس صبر پر اور اس کی اس حیا پر اللہ نے اس کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا، سیدۃ شباب الجنہ. میرے دوست بزرگوں یہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام کہ جس کے گھر میں جبریل علیہ السلام کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے، یہ ہے قدر، فرشتے جانتے ہیں کیا قدر ہے، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اس اہل بیت کے خاندان میں عظیم ہستی مولا حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، کیا شان ہے. بہت شہید دیکھے آپ نے، نام سنے گا، شہید اعظم. شہید کا مرتبہ میں بیان کرنے بیٹھوں پورا بیان ہو جائے. شہید وہ مرتبہ ہے، شہید چاہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو مر جائے اس کو مردہ نہ کہو، وہ شہید ہیں، زندہ ہیں. اللہ فرماتا وہ تمنا کرے، اللہ پوچھے گا شہید سے ہاں بھائی تیری آخری تمنا بول، جنت میں آ گیا. بولے یا رب العالمین جنت تیری بہت خوبصورت، ایک تمنا ہے. بولے کیا؟ تو دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج اور دوبارہ ہمارے گلوں پہ گردنوں پہ خنجر لگے اور ہم دوبارہ شہید ہوں. اللہ اکبر، یہ تمنا ہے. بتاؤ شہید یہ تمنا کرے گا تو یہ شہیدوں کے شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے شہداء کی کیا شان ہوگی، کیا مرتبہ ہوگا. میرے دوستوں آئیے مختصر ولادت آپ کی دیکھتے ہیں جو مفسروں نے قلم کیا. امام نسائی نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں سوائق المحرہ کے امام نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو سرکار علیہ السلام کا ایک طریقہ کار مسجد نبوی میں ہوتا ہے. نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے آپ، اور درس و تدریس کوئی بھی ذکر ہوتا اس میں سب سے آگے بیٹھتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضور سے عشق ایسا کسی کو آگے نہیں بیٹھتے تھے. حضور کا جلوہ اور سیدنا صدیق اکبر سب جانتے تھے، ہٹ جاتے تھے. ان کو سامنے سرکار کا چہرہ ہی حضور سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا نا کہ سب سے بہترین پسندیدہ چیز، بس حضور میرے سامنے اور میں حضور کو دیکھتا رہوں. یہی تو آپ نے دیکھا تھا نا ہجرت کے وقت. سبحان اللہ، 3 دن تک حضور کا چہرہ دیکھنے والے سیدنا صدیق اکبر. یہ کمال، یہ محبت عشق تھا. اچانک مولا علی اندر داخل ہوئے مسجد نبوی میں. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کان میں کچھ عرض کی. سیدنا ابوبکر صدیق سارے صحابہ بیٹھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کان میں عرض کی، آپ نے سنا. سرکار کھڑے ہو گئے اور ساتھ ساتھ چلنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا بے چین، سرکار کہاں چلے گئے؟ کھڑے ہوئے، چلو میں بھی پیچھے جاؤں. وہاں سید مولا علی کے دروازے کے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے پاس، گھر کے پاس دروازے پہ رکے اور سرکار نے فرمایا مولا علی تم یہیں رکو، اے علی تم یہیں رکنا، کسی کو بھی اندر نہیں آنے دینا، خبردار کوئی بھی اندر نہ آئے.
جب تک میں واپس باہر نہ آ جاؤں. سرکار مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ حق، میں یہیں کھڑا ہوں. مولا سرکار چلے گئے، تشریف لے گئے اندر. سنیے گا روایت کیسی تفصیل سے روایت کرتے ہیں، دیکھو محدث مزہ آ جاتا ہے. حالانکہ بہت ہی آسان ہے، کوئی ایسی بات نہیں. 2 جملوں میں آپ کو بتا دیتا یہ بات، آپ بولتے ارے یار حضرت یہ تو پہلے ہی بتاتے، سسپینس ہی نہیں رہتا. لیکن یہ محدثوں کے قلم ہے، تحقیق محقق ایسا باریکی سے لکھتے کہ آدمی سنے. یہ دل والا اور جس کی لذت ہوتی ہے نا جس کے دل میں، وہی جانتا. ہر کوئی نہیں سن سکتا یہ باتیں، ہر کوئی کے تحقیق کی باتیں ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی، وہ سیدھے سیدھے جملوں میں سن لیتا ہے. لیکن یہ تو تحقیق کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں سرکار اندر تشریف لے گئے، اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آ گئے. حضور کو دیکھتے دیکھتے یا علی مولا سرکار کہاں گئے؟ مولا علی فرما رہے اندر گئے. تو بولے میں تو جاؤں گا اندر. بولے نہیں کوئی بھی نہیں جا سکتا. کیا فرما رہے مولا علی؟ کوئی بھی نہیں جا سکتا. سرکار نے فرمایا اندر کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک میں واپس باہر نہ آ جاؤں. اچھا علی یہ کہا سرکار نے؟ بولے جی ہاں. بولے سنتے ہو کیا فرما رہے ہیں؟ یا سیدنا صدیق اکبر جانتے ہو؟ بولے کیا؟ بولا ابھی میرے گھر میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ آئے ہیں. کیسا ہلکا جملہ آپ نے لیا، لیکن جملہ کتنا بھاری ہے کہ مولا علی فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو آسمان سے اتر رہے ہیں. یہ آپ نے غور نہیں کیا، جملہ تو آپ نے سن لیا. لیکن حضرت صدیق اکبر حیران، علی تم نے فرشتوں کو دیکھا؟ بولے ہاں میں نے دیکھا نہیں، میں نے ان کی باتیں بھی سنی. بولے کیا باتیں کر رہے تھے؟ بولے وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ یا جبریل ہم سرکار علیہ السلام کو آج نواسے کی ولادت کی مبارکباد دینے آ رہے ہیں. اب کون سی زبان فرشتوں کی، کیا زبان؟ حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں مولا علی اے علی تو ان کی زبانیں بھی جانتا ہے؟ اللہ فرماتے ہاں سرکار کے کرم سے، یہ میرے سرکار کی تربیت ہے جس کی وجہ سے آج میں سارا علم جانتا ہوں. ہے نا، باب علم کا دروازہ ہے تو پھر سب کچھ جانتے ہیں. اتنے میں سرکار علیہ السلام تشریف لائے، کپڑا ہاتھ میں، کپڑا چادر کوئی ہاتھ میں، اور آ کر فرمایا مبارک ہو آپ سب کو، میرے یہاں نواسا پیدا ہوا ہے. پہلے حسن تھا، اب جنت سے اس کا نام حسین دیا گیا ہے. سرکار نے اسی وقت گھٹی بھی دی سارے معاملات کو چھوڑتے ہوئے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بولے یا رسول اللہ مجھے تو ایک بات کی حیرانی ہوئی. کیا صدیق؟ بولے علی نے تو ابھی خبر دے دی اور فرشتوں کو بھی دیکھ لیا کہ وہ آئے مبارکباد دینے. بولے فرمایا سرکار علیہ السلام بالکل صحیح کہا علی نے، ابھی فرشتے جبریل علیہ السلام اپنے فرشتوں کی ٹیم کے ساتھ اللہ نے بھیجا ان کو میرے گھر میں مبارکباد دینے امام حسین کی ولادت کی. سنو تو یہ ہے مولا حسین رضی اللہ. کیا شان ہے، دیکھو شان بھی اس میں ابھی تو شروع کیے نا. حضرت علی فرماتے ہیں جب مولا حسن پیدا ہوئے نا، حسن بڑے بھائی، تو میں ان کو دیکھ کے حیران رہ گیا، وجد میں آ گیا. بولے ہو بہو سینے تک چہرے سے لے کے سینے تک حضور علیہ السلام کی مشابہ. میں حیران رہ گیا، نیچے تک کہیں اور. میں آدھے پہ حیران رہ گیا کہ یہ آدھا مشابہ ٹھیک. تب تک میرے ذہن میں تصور بھی تھا، جب امام حسین کی پیدائش ہوئی اور میں نے گود میں لیا تو دیکھا کہ اوپر سے لے کے سینے تک تو نہیں سرکار کے، لیکن سینے سے لے کے پاؤں تک سرکار علیہ السلام کی مشابہ ہے. یعنی یہ دو شخصیتیں مل کر بنتی ہیں حضور علیہ السلام کی مشابہ. کہ میرے امام اہل سنت اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ ایک سینے سے مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے سے مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے نیموں کا ہے ان کے جاموں کا ہے نیما نور کا. امام نے تو یہ فرما دیا، محدثین تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مشابہ ہیں رسول اللہ کے، لیکن امام نے تو قلم توڑ دیا. امام نے تو فرمایا سارے کے سارے اہل بیت ہی نور ہے. کیا فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے. آپ کو آتا ہے تو کہہ دو، آج آپ بھی شامل ہو جائے اہل بیت کی محبت میں. میں کیوں شامل ہوں، میں تو ہوں. میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے نکلے، اللہ وہیں بخشش کا پروان آپ کو دے دے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے
بچا بچا نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر، یہ نور لنا نور، سارا ہی گھرانہ نور کا ہے میرے دوستو بزرگوں۔ یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ولادت کی شان۔ آگے بڑھتے جائیے، بے شمار حدیث مناقب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھی بھی ہے، تو مجھے ایسے ہی گمان ہوا، میں نے یا رسول اللہ ایک بات دریافت کروں؟ سرکار نے فرمایا پوچھو ابو ہریرہ۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو چادر کے اندر کچھ ہے، آپ کی چادر کے اندر کچھ ہے۔ جب چادر ہٹائی تو ایک حدیث میں دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین، اور ایک میں امام حسین موجود تھے، اور آپ نے بڑھ کر سینے سے لگایا، فرمایا ابو ہریرہ سب صحابہ کو بلاؤ اور سنو سنو، احب حسینی احبنی، جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، احبنی جس نے مجھ سے محبت کی، احب اللہ اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی دخل جنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جس نے میرے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور اللہ ایسے شخص کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ مقام ہے ایک حدیث پاک جس پر آپ محدثوں کے قلم اس حدیث کے حوالے سے پڑھیں گے نا، تو ایک علمی بات کر رہا ہوں، وہ حیران تھے، بڑی انہوں نے اس پہ کلام کیا کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین منی و من الحسین، انا من الحسین۔ کلام فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، یہاں تک تو تمام صحابہ کو فرمایا، فاروق مجھ سے ہے، عمر مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، ابو ہریرہ مجھ سے ہے، بلال مجھ سے، سب کے لیے فرمایا سرکار نے کہ سب مجھ سے ہیں، لیکن آگے جو فرمایا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ کمال کی بات ہے، قلم ہل گئے ان کے، بولے یہ کیا بات ہے کہ سرکار حسین سے؟ اس کی تشریح میں سارے کے سارے لکھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ حضور امام علی مقام کا حسن سرکار کا حسن بظاہر، امام علی مقام کا شجاعت سرکار کی شجاعت، امام علی مقام کا علم امام سرکار علیہ السلام بظاہر سرکار علیہ السلام کا علم مشابہ امام حسین کا حسن، علم، شجاعت، اور امام علی مقام کی جو شہادت ہے بظاہر شہادت تو امام حسین کی ہے، لیکن شبیہ میں میرے آقا علیہ السلام کی شہادت ہے، دونوں شہید ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام کو شہادت اس طرح بھی منقول کی ہے محدثوں نے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ کمال کی حدیث میرے دوست، اس طرح کی روایتیں بے شمار۔ آئیے آخر میں 2-3 منٹ رہ گئے، رہے تو بہت سارے جانے چاہیے، 1-2 گھنٹے اس ہستی کا ذکر ہے، لیکن آئیے میں اور آپ ہندوستان والے بہت بیٹھے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے غریب نواز نے جو ربائی بیان کی نا وہ امر ہے، خدا گواہ ہے، ساری حدیثیں پڑھو تو آپ کو ربائی ہی نظر آئے گی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قتل حسین مرگ کہ یزید ہے اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسی لیے فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اسلام کو کیسا رونق کیا میرے دوستوں، اس سجدے کی بات آپ وضاحت کرتے ہیں ملفوظات میں محدثین، جو آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لمبا کیا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، یہ حدیث کو میں آپ کو شروع سے سناؤں تو آپ کے مزے والا ہو جائیں، لیکن ظاہر وقت نہیں ہے، میں اب یہاں تک آتا ہوں کہ آپ کاندھے پر سوار ہیں، سجدے میں ہیں، صحابہ سب سجدے میں ہیں، اس کے راوی بے شمار صحابی ہے، اس لیے کہ نماز میں تھے، سب دیکھ رہے تھے کہ اتنی دیر سجدہ، گمان بھی ہوا صحابہ کو یا رسول اللہ کہیں خدا نہ خواستہ سجدے کے اندر کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، وہ تو سجدے میں گئے اور امام علی مقام بھاگتے ہوئے آئے، کاندھے پہ بیٹھ گئے۔ اب سرکار علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کاندھے پہ امام حسین ہے، اٹھوں گا گر جائیں گے، چوٹ لگے گی، آئے ہائے، سوچئے صحیح حضور علیہ السلام کے ذہن میں کیا بات آ رہی، محدث فرما رہے ہیں کہ میں اٹھوں گا سجدے سے 4 مرتبہ 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر، یہی ہے نا تسبیح، تو ہو سکتا ہے حسین گر جائیں،
آپ نے لمبی تسبیح کی، کتابوں میں آتا ہے 13 تسبیحیں ثابت ہیں کہ 13 تسبیح سجدے میں پڑھ سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ کہیں میں نے نہیں سنا، کسی نے سنا واللہ عالم بالصواب۔ تو حضور علیہ السلام نے کتنی پڑھی؟ 70 سبحان ربی الاعلیٰ۔ کس وجہ سے؟ وجہ بتائیے۔ وجہ یہی نا کہ میرے امام عالی مقام اتر جائے تو میں کہوں۔ اب ڈائریکٹ کنیکشن مل رہا ہے نا رب تعالیٰ سے، یا اللہ میں کیا کروں، اگر شریعت کو دیکھتا ہوں تو میرا حسین زخمی ہو جاتا ہے، میں حسین کو دیکھوں کہ شریعت کو دیکھوں؟ اللہ فرماتا ہے محبوب شریعت بھی تیری اور حسین بھی تیرا، جہاں تیرا جس طرح رخ ہے وہی فرما۔ لمبا کیا، آج تو یہ سجدہ لمبا کرے گا، کل یہ تیرا نواسا تیرے سجدے کا حق ادا کرے گا۔ یہ ہے فرمایا سجدہ کیسا لمبا طویل۔ آپ دیکھیں، آپ ہر چیز قربان کر دی نا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہوا، آپ صلح کر لیتے، یہ کر لیتے۔ آپ دیکھو تو ساری بشارت۔ ایک دن یہ امام نسائی فرماتے ہیں، ایک دن ابن عساکر بھی، ایک دن حضور علیہ السلام گردن مبارک امام حسین کی پیار کر رہے ہیں محبت کے ساتھ، گردن کے ایک حصے پر خوب۔ اتنے میں سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئی، دیکھا حضور روئے بھی جا رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا حیران کر، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ ایک ہی حصے پہ پیار کیے جا رہے اور رو بھی رہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ ادھر آؤ، شیشی اٹھائی ایک، کہا یہ لو مٹی کی، یہ مٹی کی شیشی ہے۔ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا جو یہ نواسا جو آپ پیار کر رہے ہو نا، آپ کی امت کے بدبخت لوگ یزیدی ان کا سر قلم یہاں سے کریں گے کربلا کے میدان میں، اور یہ اس کی مٹی ہے یا رسول اللہ، اور جب یہ شہید ہوں گے یا رسول اللہ یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ اور آپ نے حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی دیتے ہوئے فرمایا، دیکھیے آپ حدیث کو غور سے سنیے گا، امام نسائی نے اس پہ حاشیہ بھی دیا کہ فرمایا اے ام سلمہ یہ تو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، تو سنبھال، جب یہ واقعہ ہوگا تو دیکھنا یہ سرخ ہو جائے گی، جب سرخ ہو تو سمجھ لینا کربلا کا واقعہ وقوع ہو گیا۔ اب آپ محدثین نے یہ لکھا کہ اس وقت کتنی ساری امت ام المومنین حیات تھی، حضرت ام سلمہ کو کیوں دیا؟ یہ حضور کا علم غیب ہے۔ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ یہی حیات رہیں گی سن 61 تک، اور کوئی نہیں، یہی حیات رہی 61 تک، اور یہی ماجرا ہوا، یہی دیکھا گیا کہ وہ بوتل جو ہے سرخ ہو گئی، اور رات کو آپ سوئی تو دیکھا سرکار علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، داڑھی مبارک پر مٹی لگی ہے، چہرے مبارک پر مٹی لگی ہے اور بڑے اداس، اور آپ کہا سرکار سے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ بولے تجھ نے نہیں دیکھی وہ بوتل، تو نہیں جانتی؟ آج وہ کربلا کا واقعہ ہو گیا اور میرے اہل بیت کو ذبح کر دیا گیا اور امام عالی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ، یہ خواب حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی دیکھا، دونوں نے دیکھا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ بشارت تھی حضور علیہ السلام کی بظاہر، کہ حضور نے کہہ دیا تو امام عالی مقام نے بھی وہاں بھی وہی فرمایا، کربلا میں بھی بولے آج تم کتنی مہلت دو، کتنی باتیں کرو، یہ تو واقعہ ہونا ہی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ، آخری وقت ہے، صبر کیا، کیسا صبر کیا اپنی ہر اولاد۔ قربانی آسان نہیں ہوتی، قربانی بہت سی دیکھی ہوگی آپ نے، یہ کربلا کے مقام پہ بھائی، بھتیجے، سگا بیٹا ہاتھ میں اٹھائی اس کی لاش مبارک اور کہتے جا رہے فاستو یا رب کعبہ، فاستو یا رب کعبہ، یا اللہ تیری مرضی پہ میری مرضی، تیری مرضی پر میری رضا، تیری مرضی پر۔ یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ادا فرمائے جب امتحان آیا۔ حضرت مولا علی کی شہادت کے موقع پہ علی کے الفاظ یہ نکلے، اور حضرت عمر فاروق کی جب شہادت ہوئی جب یہ الفاظ نکلے، اللہ تیری رضا پہ میری رضا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اور امام علی مقام نے ننھے اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے، ان کو تیر لگا تب بھی یہی فرمایا، اللہ کوئی واویلا نہیں فرمایا، فاستو یا رب کعبہ، تیری رضا پہ میری رضا۔ میرے خاص دوستوں، اس لیے کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ ہو کر رہا، یہ آزمائش کی گئی تو آج اسلام زندہ ہے۔ اگر یہ کمپرومائز، لوگ کہتے ہیں نا کمپرومائز کیوں نہیں کیا، گستاخی کرتے کہ نعوذ باللہ کہ کمپرومائز کیوں نہیں کیا، اگر کمپرومائز کرتے تو آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تم بھی مسجدوں میں شراب لے آتے، تم اپنی دو بہنوں سے شادیاں جائز ہو جاتی، اور تم بھی کعبے پر حملہ کرنے کو نعوذ باللہ صحیح اچھا کہتے، مدینے پر 3 دن نمازیں بند کرتے، یہ یزید ہے، اور اس کی تعریف میں تم کہو کہ یہ تو بڑا اچھا نیک اور اچھا آدمی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اے ہائے کیا فرما دیا برادر اعلیٰ حضرت نے کہ اہل بیت
پاک پر گستاخیاں بے باکیاں. کیا فرماتے ہیں؟ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. ارے تم پہ لعنت ہو، تم ایسے لوگ ہو کہ اہل بیت کی شہادت کو دیکھتے نہیں کہ کیسی قربانیاں دی ہیں انہوں نے. میرے دوستوں، ورنہ ایک جن آیا اور کہنے لگا، جن آیا ایک موقع پر امام علی مقام کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک گاؤں آیا، سفر میں تھے تو ایک گاؤں آیا تو وہاں 2-3 سال سے قحط، پانی نہیں، کنواں سوکھ گیا، بیچارے دور دور سے پانی لاتے. انہوں نے کہا آپ اہل بیت ہیں، آپ دعا کر دیجئے نا ہمارے گاؤں میں پانی ہو جائے، کنواں سوکھا ہوا ہے. آپ گئے ہیں، آپ نے لعاب اپنا کنویں میں ڈالا ہے، پانی ایسا سیراب ہو کر نکلا ہے، محدثین فرماتے ہیں جس کی انتہا نہیں. ارے جو دوسروں کے لیے پانی مہیا کر دے، وہ اس کے لیے کربلا کا معاملہ کیا تھا، فرات کیا چیز ہے. جن نے کہا کہ میں مسلمان جن ہوں، آپ کے نانا سے بیعت ہوا ہوں، مجھے حکم دیجیے، آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی کہ فرات کا کنارہ نہر کا آپ کے خیموں میں داخل کر دوں اور آپ سیراب ہو کر پانی پئیں. مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارے کیا بات کی تو نے جن، تو کیا چاہتا ہے؟ ارے یہ تو میرے نانا کی بشارت ہے، تو ہونا ہے، ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ہم تو اس آزمائش کو سہنے کے لیے راضی ہیں. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو یہ کر دے تو خدا کی قسم میں یہاں ابھی لب ہلاؤں دعا کے لیے تو حوض کوثر کا کنیکشن میرے خیمے سے مل جائے. یہ ہے مقام امام حسین رضی اللہ تعالی، یہ ہے اہل بیت کی شان، یہ ہے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. میرے دوستوں، آخر میں ایک خطبہ، ایک جملہ سیدہ کا، سیدہ بی بی زینب شہزادی مولا علی اور بہن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جب سر قلم کیا گیا، دیکھے نا وہ سجدے کا حق کیسا ادا ہوا. دیکھا آپ نے کہ سر کٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. سب کچھ لٹا دیا اور سر کٹ کے نیزے پر یزیدیوں نے رکھا. دیکھا آپ نے، اور جا رہے ہیں اور بی بی زینب بھی قافلے میں ہیں. آپ نے وہ کلمات ادا کیے، ابن عساکر کر نے اس کو پورا نقل فرمایا. آپ نے فرمایا، بی بی زینب نے فرمایا، حسین تجھ پر سلام ہو، تجھ پر سلام ہو. لب پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور نیزے پہ سر ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے، تو نے اپنا سر نہیں جھکایا یزیدیوں کے آگے، اللہ نے تیرا ان یزیدیوں سے ہی اپنا سر اونچا کروا دیا. تیرا ان یزیدیوں نے تیرا سر اونچا کر دیا اور اونچا کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں. اور کیا کلمات ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر. کیا معاملات ہیں کہ سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کی یہ آل پاک اور امام علی مقام کا مقام ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو آج کی رات جتنا ہو سکے نیکی کی توفیق نصیب فرمائے، نوافل کی توفیق فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.